السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، شب برات کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو ان احادیث سے وہ موٹیویشن نہیں ملتا کہ وہ اس رات میں عبادات کا اہتمام کر سکیں، تو اس بات کو، اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چند اصولوں کو سمجھنا ہے، کنفیوژن دور ہو جاتی ہے۔ بات یہ کہ محدثین نے حدیث کے حوالے سے مختلف درجات متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح؟ اب ہوتا اس طریقے سے کہ کسی حدیث کی سند ضعیف ہے، مثال کے طور پر ضعیف سند کا مطلب کیا ہے کہ حدیث مبارکہ بیان کرنے والے جو راوی حدیث ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو پوری لسٹ ہوتی ہے نا، یہ سند کہلاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ ایک یا دو یا تین افراد کے اندر کوئی ضعف ثابت کرتے ہیں، یعنی سٹینڈرڈ سے وہ کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ حدیث جو ہے اس وجہ سے ضعیف ہے۔ عام پبلک کی جو بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث کو من گھڑت سمجھتے ہیں، جھوٹی سمجھتے ہیں، حالانکہ جھوٹی موضوع روایات ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ضعیف ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب ضعیف حدیث کے بارے میں ان کا اصول کیا ہے؟ ان کا اصول یہ ہے کہ جب کسی معاملے کے اندر فضیلت کی بات ہو یا کسی عمل سے شریعت نے روکا ہو، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی عذاب وغیرہ کی بات ہو رہی ہو، اس کو ترغیب و ترہیب کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں وہ تو معتبر ہے، ایکسیپٹڈ ہے، اور یہ اجماع سے ثابت ہے، یعنی تمام محدثین اس پہ متفق ہیں کہ جب ترغیب و ترہیب کی بات ہوگی تو آپ ضعیف حدیث کو لا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس اصول کو یا تو ہماری پبلک سمجھنا نہیں چاہتی، یا کچھ لوگ ہیں جو سمجھانا نہیں چاہتے۔ جب فضائل اعمال کے اندر آج یہ اتنی مبارک رات آ رہی ہے، اس میں عبادات کے حوالے سے احادیث موجود ہیں، اگر بالفرض وہ ضعیف بھی ہیں تو اصول کے اعتبار سے معتبر ہے، تو اب کیا کنفیوژن ہے کہ ہم عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتے؟ اصولی اعتبار سے ایک چیز ثابت ہے۔ اچھا، پھر جب مختلف ضعیف سندیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے ایک دھاگا ہوتا ہے نا، اس کی طاقت کم ہوتی ہے، اور اس کو اگر جمع کر لیا جائے، کافی سارے دھاگے ہوں، طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ضعیف احادیث کی مختلف سندوں کے حوالے سے معاملہ ہے کہ اگر ایک ضعیف حدیث ہے، اسی طرح کی دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہ مل کر تقویت مل جاتی ہے اور اس کا سٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو راویان اس کے اندر ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امیر المومنین حضرت علی، سیدنا ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، اور پوری ایک لسٹ ہے محدثین نے جو بیان فرمائی ہے کہ حضرات صحابہ نے شعبان المعظم اور 15ویں شب کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو کنفیوژن کس بات کی؟ اچھا، پھر آپ آئیے مفسرین کی طرف۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیات کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ہم نے قرآن کو مبارک شب میں نازل فرمایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیکن مفسرین کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بڑے مستند مفسر ہیں، اور تفسیر در منصور ریکمنڈ کی جاتی ہے جب کوئی شخص قرآن کی تفسیر اگر حدیث کے ذریعے پڑھنا اور سمجھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس مقام پر 41 احادیث ذکر کی ہیں، جس میں سے 20 حدیثیں جو ہیں وہ شب قدر کے بارے میں، اور 21 روایات جو ہیں شعبان المعظم اور 15 شعبان کی یعنی شب برات کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ اندازہ کیجئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو لیلۃ مبارکہ سے مراد ہے نا، یہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ 15ویں رات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، کنفیوژن بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، متفقہ اصولوں کے مطابق اس رات کے اندر عبادات جو ہے وہ شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے۔ اچھا سر، چونکہ شب برات میں کثرت سے عبادت کی ترغیب دی جاتی ہے، تو کیا یہ عبادت کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے؟ بالکل، امام بحیقی علیہ رحمہ جو ہے انہوں نے ایک طویل حدیث ذکر کی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں، ایک واقعہ بیسیکلی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی تھی، حضور علیہ السلام آپ کے یہاں آپ کا قیام تھا۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوتے ہیں اور قیام فرماتے ہیں، پھر جب سجدے میں جاتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل جاتی ہے، حضور علیہ السلام کو موجود نہیں پاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید آپ علیہ السلام کہیں اور تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی آتی ہیں نا تو آپ علیہ السلام کو سجدے میں دیکھتی ہیں، سجدہ طویل ہوتا گیا، طویل ہوتا گیا، طویل ہوتا گیا، اتنا طویل ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھی کہ شاید کہیں حضور علیہ السلام کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ اب وہ انگوٹھے مبارکہ کو ہلاتی ہیں
تو آپ علیہ السلام حرکت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اختتام نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ جو تمہارا وقت ہے اس کے اندر کمی آپ علیہ السلام کریں گے اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے گی، مفہوم اس ٹائپ کا ہے؟ تو آپ فرماتی کہ نہیں، بلکہ میں نے آپ کے سجدے کی طوالت کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ کہیں آپ علیہ السلام کا وصال ظاہری تو نہیں ہو گیا، تو اس لیے میں نے یہ ہلا کر چیک کیا۔ اب یہ جو روایت ہے اس کے اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہمیرہ، تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ آپ پیار سے ہمیرہ فرمایا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، جب کوئی رحمت کا سوال کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، اور جو شخص کینہ پرور ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے، تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر کر کے میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بتائی۔ اس میں صرف ایک بات جو ہمارا اصل مقصود ہے جواب کے حوالے سے، کہ آپ علیہ السلام کا کتنا سجدہ ہوگا کہ ام المومنین کو یہ خیال ہوا کہ کہیں وصال ظاہری تو نہیں ہو گیا۔ دیکھیں 10-15 منٹ کا سجدہ، آدھے گھنٹے کا سجدہ، اس میں ایسا فیل نہیں ہوتا۔ جب یہ سجدہ بہت طویل ہو گیا ہوگا تب ایسا فیل ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں کثرت کا یہ اہتمام فرمائے اور ہم چند نوافل کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں یار پڑھے نہیں پڑھے، حضور علیہ السلام نے کثرت فرمائی نہیں فرمائی، یہ کیا سوال ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے، ہماری شریعت ہمیں کثرت کی ترغیب دیتی ہے، اور ہمیں تو ویسے بھی دل کی پاکیزگی کی بہت ضرورت ہے۔ سجدوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ضرور پانا چاہیے۔ اچھا سر، بہت سے گناہ گار ایسے ہیں کہ جن کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، اگر یہ بات صحیح ہے تو وہ گناہ گار کون کون سے ہیں؟ یہ جو گناہوں کے بارے میں بیان ہے نا، یہ مختلف روایات میں آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا علیحدہ علیحدہ۔ اگر ہم ان کو جمع کر لیں تو خلاصہ یہ بنے گا، مشرک جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، بت پرست ہو، XYZ، اور اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان، اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ قاتل، جس نے قتل ناحق کیا ہو، آج کل تو لوگوں کا مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ بن گیا ہے، چاہے وہ سیاسی تنازع ہو یا خاندانی جھگڑے ہوں، اس کے اندر قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ اس رات قتل ناحق کرنے والا بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے عادی زانی اور عادی شرابی، یہ بخشے نہیں جائیں گے۔ جو لوگ بری صحبت اختیار کرتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو شراب اور زنا کے جو راستے لوگ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس رات بھی وہ محروم اور دھتکارے ہوئے لوگ ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو شخص قطع تعلق کرنے والا ہے، میرا تمہارا تعلق نہیں ہے، اس قسم کے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، خاندان کے اندر ایک کی دوسرے کے ساتھ نفرت ہیں، تو جو شخص قطع تعلق ہی کرنے والا ہے اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے دل میں کینہ رکھنے والے اور بغض رکھنے والے اور چغل خور، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ اس رات نہیں بخشے جائیں گے۔ تو ہمیں اصل میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گناہ جتنے بھی ہیں، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے گناہ بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی طلب کریں۔ اور معافی کا طریقہ کار کیا جو توبہ کی شرائط ہیں، 3 چیزیں توبۃ النصوح کی شرائط میں داخل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نادم ہو، ٹھیک ہے، دل سے پشیمان ہو۔ نمبر 2، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اے اللہ درگزر فرما دے۔ لیکن دیکھیے، اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جس میں دوسرے کا لنک بھی ہے، مثلا کسی کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ ضروری ہے لیکن اس کا مال بھی لوٹانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی کی عزت کو اچھالا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ والدین کی دل آزاری کی ہے، ان کے احکامات کو فراموش کیا، ان سے بھی معافی طلب کرنی ہوگی۔ یہ سارے کام ہمیں کرنے ہوں گے، مطلب جہاں حقوق العباد شامل ہے نا، تو وہاں اس کی بھی پاسداری اور اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عزم مصمم آئندہ گناہ نہ کرنے کا، کہ اے اللہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو شخص اسے اختیار کرتا ہے یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مبارک رات سے پہلے ضرور اہتمام کر اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جن کے حقوق ضائع ہوئے ہیں ان کے حقوق ادا کر لیے جائیں۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة